اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لقد قال الله سبحانه وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، اور وہ لوگ جو اس چیز کو جوڑنے والے ہیں یعنی رشتہ داری کو جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ انہیں برا حساب آ پہنچے۔ محترم بھائیوں، یہ دین خیر خواہی کا دین ہے، الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا دین ہے، اور اس نے معاشرے کے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے باقی رکھا ہو۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کے معاملات کی رہنمائی ہے، اور اس میں اس وقت کے ایک بڑے مسئلے کا ذکر ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، یعنی صلہ رحمی جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب اس صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا اور کہنے لگی کہ مجھے زمین میں توڑا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یہ الفاظ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے براہ راست اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا من وصلک وصلتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اللہ تعالیٰ اسے جوڑ دوں گا۔ ومن قطعک قطعتہ، اور جو تجھے توڑ دے گا، جو قطع رحمی کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے میں اسے توڑ دوں گا۔ یہ الفاظ نہایت ہی سخت بھی ہیں اور صلہ رحمی کرنے والے کے لیے نہایت خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جوڑ دے گا۔ صلہ رحمی کی تعریف کیا ہے کہ انسان کے دو قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کے تعلق سے قائم ہوتے ہیں اور دوسرا نکاح کے تعلق سے قائم ہوتا ہے۔ ان دونوں رشتوں سے تعلقات قائم کرنا یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے، یعنی دونوں قسم کے رشتہ داروں سے ملنا جلنا اور ان کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھنا یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، جو جنت میں داخل ہو جانے والے ہیں، کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صلہ رحمی یہ رحمان کا وصف ہے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض، تم زمین میں رہنے والوں پر رحم کرو، اور یرحمکم من فی السماء، آسمان والا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اور یہ رحم یہ رحمان سے مشتق ہے، نکلا ہوا ہے، یہ لفظ بھی اللہ کے نام رحمان سے نکلا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے بڑے مسائل میں سے جو معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہے، اور اللہ کے قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ان میں قطع رحمی ہے۔ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت والا بنایا، مال والا بنایا، اور وہ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي
جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اللہ تعالیٰ اوپر نیچے کرتے ہیں درجات میں تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ تو جو وہ رشتہ دار جو امیر ہوتے ہیں، مال والے ہوتے ہیں، اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ کمزور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کرتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ امیروں کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا جائے۔ بلکہ کیفیت یہ ہے علاقوں میں کہ اکثر احباب خود یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ جی کئی عرصہ ہو گیا ہے، ملاقات نہیں ہوئی، رابطہ نہیں ہوا۔ محترم بھائیو، یاد رکھیے گا یہ اللہ کا حکم ہے، اور خواتین و حضرات، بندہ مومن وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کی تابعداری کرنے والا ہوتا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ کے قرآن کی طرف ہمیں بلایا جائے، مجھے اور آپ کو بلایا جائے، تو میرا اور آپ کا ایمان والوں اور ایمان والیوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رویہ قرآن میں بیان کیا، سورۃ النور 18ویں پارے میں بیان کیا کہ ان کا تو بس یہی کہنا ہوتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لی بات، ہم نے صلہ رحمی کے حوالے سے یہ حدیث سن لی، اب ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اطاعت کہتے ہیں بات سن کر عمل کرنے کو، اطاعت کہتے ہیں۔ اور اطاعت کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا نبی علیہ السلام میرا ایک مسئلہ ہے، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اور یہ سوال ہم سب کا بھی ہے خواتین و حضرات۔ وہ کہنے لگا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں تو ان کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن وہ آگے سے اچھا رویہ نہیں اختیار کرتے، وہ میرے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی والا معاملہ نہیں کرتے، تو اب اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یہی سوال اکثر ساتھی بھی کرتے ہیں، ہم سب کے دلوں میں بھی یہ سوال ہے، اور یہی سوال اس صحابی نے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسے تو بیان کر رہا ہے تو پھر سن لے، تو ان کے منہ میں راکھ بھر رہا ہے۔ راکھ کیا ہوتی ہے؟ آگ جب جل جاتی ہے تو وہ جو نیچے وہ جو سارا اس کا جو ملبہ یعنی وہ جو راکھ ہوتی ہے جو جلنے کے بعد بیکار ہوتی ہے، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ یہ کام ان کا ایسے ہے جیسے راکھ ہے، یعنی بیکار کام کر رہے ہیں، اور اس کا وبال ان کے اوپر ہے، تجھے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ علماء نے اس کا یہ معنی کیا کہ تجھے اجر ملے گا، میں تو ان کے ساتھ کرتا جا۔ اور آپ علیہ السلام نے اسے کیا فرمایا؟ تو نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی، تو اپنا معاملہ سیدھا رکھ۔ آج ہم کیا کہتے ہیں جی وہ مجھ سے ایسے نہیں ملا، اس نے میری عزت نہیں کی، میں جناب ان کے گھر آیا اس نے خالی پانی کا گلاس رکھ دیا تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، کسی نے مجھے اٹھ کر نہیں ملا تو جناب خطیب صاحب، عالم صاحب، جناب بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور کسی نے کسی کی عزت افزائی نہیں کی۔ یقیناً محترم بھائیوں یہ کمزوریاں ہر کسی کے اندر ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے اہم کس کا حکم ہونا چاہیے؟ اللہ کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اللہ کے حکم پر توجہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تو منافقین کی صفات میں اس کو بیان کر رہے ہیں، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں منافقو اگر کیا پس عن قریب تمہیں اگر اس زمین میں تمہیں حکومت مل جائے تو تم کیا کرو؟ ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد کر دو، فساد بپا کر دو۔ اور فساد کا سبب بیان کیا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم رشتہ داریوں کو کاٹنے والے بن جاؤ، صلہ رحمی کو توڑنے والے بن جاؤ۔ یہ صفات کس کی ہیں؟ منافقین کی۔ اور ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والیاں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے تابعدار ہیں، ماننے والے ہیں، مطیع اور فرما بردار ہیں۔ مومن ہوتا ہی کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا فرما بردار ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ پھر ایسے ایمان والوں کو کامیاب قرار دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو کہیں پر بھی رشتہ داری کا مسئلہ سب سے زیادہ اس وقت معاشرے کے اندر جو فتنہ اور فساد ہے نا، ان کا سبب بن رہا ہے۔ گھروں کے گھر جو ہیں، شیطان کا یہ محبوب مشغلہ ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ گھر جو ہیں وہ خراب ہوں اور رشتہ داریاں آپس میں ٹوٹ جائیں، اور چونکہ یہ دور بھی ایسا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ دنیا اور مادیت کے پیچھے چل پڑا ہے، لہٰذا رشتے اور احساس رشتے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ رشتوں کا احساس، ان کی اہمیت، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داری قطع کرنے والا جرم ایسا جرم ہے، فرمایا ہر شخص کی سزا اللہ آخرت میں دے گا، لیکن قطع رحمی کرنے والے ایک ایسا گناہ ہے، اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس سہولیات ہیں، آج ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں ملاقات کرنے کے۔ اگر کوئی دور بھی ہے تو آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ کالز ہیں، اور بے شمار چیزیں نکل آئی ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو بھائیو رابطہ کر لیجئے، کبھی ہفتے میں، یا کم از کم انسان بہت ہی مصروف ہے تو کم از کم مہینے میں 15 دن میں ملاقات ضرور کیجئے، ٹیلی فون سے کیجئے، خیر خیریت دریافت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، بسیط ان یوسع له فی رزقہ، اس کا رزق وسیع کر دیا جائے، اس کا دسترخوان وسیع کر دیا جائے۔ اور آج کے اس آزمائش اور پرفتن دور میں، جبکہ ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے، ہر خواتین، ہر خاتون اور ہر بہن اور ہر بھائی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے گھر کا دسترخوان وسیع ہو جائے، نعمتیں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ فرمایا وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور وہ چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا اس کی عمر میں برکت ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ ان برکتوں کا معنی یاد رکھیے گا، برکت کا معنی صرف ہم اضافہ سمجھتے ہیں، برکت کا معنی صرف اضافہ ہی نہیں، برکت کا اصل معنی یہ ہے کہ انسان کی عمر میں برکت کا معنی یہ اس کی صحت ہے، ایمان والی صحت والی زندگی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر ایسے الفاظ ملتے ہیں۔ اور رزق میں برکت کا معنی یہ ہے کہ رزق اگرچہ اس کا مناسب ہو، لیکن اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں برکت دے دے کہ وہ سب کے لیے کافی ہو جائے، اور اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہے۔ تو محترم بھائیوں، اگر ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو پھر اسے کیا چاہیے کہ وہ صلہ رحمی شروع کر دے، اپنے رشتہ داروں سے ملنا شروع کر دے۔ کیا ہو گیا اگر کسی نے میرا کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو میں اپنی انا بنا کر بیٹھا ہوا ہوں کہ وہ مجھے فون کرے گا، وہ ملاقات کے لیے آئے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر کہیں تھوڑا بہت مسئلہ مسائل رشتوں میں آ جائے تو لوگ کہتے ہیں اب میں تمہارے جنازے میں ہی آؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الفاظ کہنے کی ضرورت، یہ اس قدر خوفناک باتیں ہیں، اور بعض تو اس سے بھی آگے کے الفاظ کہہ جاتے ہیں، وہ مناسب نہیں میرا کہنا۔ لیکن محترم بھائیوں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس گواہی کا معنی کیا ہے؟ اس گواہی کا معنی یہ ہوتا ہے، جب آپ یہ گواہی دیتے ہیں تو آپ اپنا سب کچھ جو ہے اللہ رب العالمین کی تابع اور فرما برداری میں کر دیتے ہیں، آپ اللہ کے غلام بن جاتے ہیں، غلام اللہ، آپ اللہ کے غلام ہیں۔ جو اللہ کا مومن اور مومنات، یاد رکھیں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں دونوں کی
24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے تابع۔ مفسرین اور محدثین نے اس بات کو بیان کیا باقاعدہ۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری مرضی، جیسا میں چاہوں، جون سا میرا دل چاہے، جیسا ہم سوچیں گے، جیسے ہمارے برادری کے بڑے فیصلہ کر دیں گے جناب وہی فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ہم کہتے نہیں، یہ کمزوریاں ہیں بھائیو۔ تو انشاءاللہ ہم نے کس کے فیصلے کو ماننا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام۔ کوئی بڑا نہیں کہ اللہ سے اور نبی علیہ السلام جو اس کے بعد اللہ نے جن کو اس کائنات میں بڑا فرمایا، بڑا بنایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ سوال میں آپ سب سے کروں خواتین و حضرات کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، تو میں بھی یہ کہوں گا، آپ بھی یہ کہیں گے، سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور اللہ قرآن میں اس چیز کو بیان کرتے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ پھر میں مسجد میں اللہ سے محبت سب سے زیادہ کرتا ہوں یا مسجد سے باہر جا کر بھی کرتا ہوں؟ آج لوگ کہتے ہیں مسجد میں رہیں مولانا صاحب، آپ نے خطبے جمعے پڑھانے ہیں، پھر آپ نے گھر ور چلے جانا ہے، آپ کو تو کوئی کام نہیں ہے، آپ نے تقریریں کرنی ہیں، حدیثیں سنانی ہیں، اصل مسئلہ ہمارا ہے۔ اچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی ہم نے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں ہمیں کہیں جھوٹ بھی بولنا پڑ جاتا ہے، کاروبار میں بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور کہیں ہمیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا دین کو بس مسجد تک رکھیے۔ کتنی خوفناک بات ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اس شخص کے الفاظ ہیں، اور یہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، وقت بہت مختصر ہے۔ محترم بھائیوں، آئیے ہم مختصر وقت میں وہ بات سمجھ جائیں جو بنیاد ہے، بنیاد کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یا تو میں اپنے دعوے میں سچا بنوں، اپنے کردار میں سچا پڑھوں۔ کلمہ سوچ سمجھ کر مجھے دیکھنا چاہیے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ سے آپ نے اور میں نے عہد کر لیا ہے، ساری زندگی یا اللہ آپ کی غلامی میں اور آپ کے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جب کیا نا، فرما برداری کی مثال کے طور پر، ایسا فرما بردار، اللہ فرماتے ہیں میں نے جو بھی ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ان سے ان کے رب نے فرما بردار ہو جائیے۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ایک لفظ، اسلمت، میں فرما بردار ہوں۔ اور صرف کہا یا کر کے بھی دکھایا؟ صرف دعوی محبت؟ نبی صلی اللہ علیہ، امام بخاری اس روایت کو بیان کرتے ہیں، عمر بن حشام کی روایت سے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جا رہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عمر مجھ سے کتنی محبت فرماتے ہیں؟ کہنے لگے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں کرتا۔ واضح بات کی، جو تھی صاف بات کر دی۔ کہا عمر جب تک آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کریں، تو فوراً فرمایا اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مسجد اقصیٰ کے خواتین و حضرات، الآن یا عمر، اے عمر اب آپ کا معاملہ درست ہوتا ہے، ایمان کا، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور ہم رشتہ داریوں کو توڑتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرامین کی دھجیاں اڑا دیں، اور اپنی ذاتوں کو بڑا سمجھیں نہ۔ بھائیو انشاءاللہ آج ہم نے جا کر اس بات پر غور کر کے انشاءاللہ جمعہ پڑھ کر فوراً تشریف لے جائیے، اور جا کر ناراض رشتہ داروں سے اگر ناراضگیاں ہیں تو ان کو دور کیجیے۔ رمضان آ رہا ہے، اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب مہمان آ رہا ہو تو اس کا استقبال پہلے سے آپ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، گھر میں آتا ہے، صفائی وغیرہ ہوتی ہے، گھر میں چادریں تبدیل ہوتی، مہمان آ رہے ہیں، عظیم کوئی آپ کے رشتہ دار آ رہے ہیں، آپ الحمدللہ محبت سے، واللہ آپ محبت سے استقبال کرتے ہیں الحمدللہ، تو یہ آپ استقبال کرتے ہیں۔ اب رمضان سے پہلے اپنے گناہوں سے اپنے جسموں کو
اپنے روحوں کو پاک کر لیجئے۔ اور اس میں ایک یہ بھی گناہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے جو ناراضگیاں ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ہم نے ختم کر دینا ہے، ان سے راضی ہو جانا ہے۔ بھائی بات سنیں، بیٹھ جائیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، مسند احمد کی روایت ہے، ہر پیر اور جمعرات اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن ان دو اشخاص کی بخشش نہیں ہوتی جو آپس میں رشتہ دار بھی ہیں اور ناراض بھی ہیں۔ ناراضگیاں تو ختم کر دیجئے، اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال میرے سامنے سے اٹھا لو۔ آپ نے اتنی محنت کی، نماز پڑھی، جمعہ پڑھا، پہلے تشریف لائے، مسجد میں پہلی صف میں بیٹھے، روزے رمضان کی اتنی محنت سے رکھے، صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، عمرہ حج کر رہے ہیں، نیکیاں کرتے ہی جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں اپنی آخرت کے ذخیرے بنا رہا ہوں، لیکن وہاں معلق ہیں، اور فرمایا کب تک نہیں میرے سامنے ان کا جو ہے نا وہ پرچہ پیش کرنا، جب تک یہ آپس میں راضی نہ ہو جائیں۔ لہذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جن رشتہ داروں سے ناراض ہوں، واللہ مجھے آج ہی فوری طور پر کیا ہو گیا، یہ اعمال سے بڑھ کر، آخرت سے بڑھ کر یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ انا کے مسئلے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے مسائل میں، لوگوں کے معاملات میں جب ہم گئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، اتنی لمبی ناراضگیاں، سالوں کی ناراضگیاں بنا لیتے ہیں۔ لہذا آؤ محترم بھائیوں، میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو بحال کریں، صلہ رحمی کرنے والے بن جائیے، اللہ کو پسند ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے عمل کی۔ سبحان